اس وضاحت کے ساتھ خوب معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم ایسے اعمال کی بات کر رہا ہے جن کا اثر مستقبل پر پڑتا ہے، اور انسان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیسے اعمال، لیکن خدا جانتا ہے کہ مستقبل پر وہ ضرور اثر اٹھائیں گے، اس لیے وہ طلب فرماتا ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ وَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ایسے لوگوں کی طرح نہ بنو جو خدا کو بھول جائیں، کیونکہ پھر خدا ان کو اپنے حال سے بے خبر کر دیتا ہے۔ انصاہم انفسہم، وہ خود اپنے آپ سے بے خبر ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ دیکھ لیں اس مضمون کا اس سے کتنا گہرا اور براہ راست تعلق ہے۔ وہ قوم جو اپنے اعمال سے بے خبر ہو وہی ہے جو اپنے آپ کو بھول رہی ہے۔ کسی کی تفسیر بیان فرمائی گئی ہے دیا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، خدا جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور تم نہیں جانتے، کیونکہ تم وہ ہو جو خدا کو بھول چکے ہو، اور جن کو جو خدا کو بھول جائیں خدا ان کو اپنا آپ بھلا دے گا، اپنے ہاتھ سے بے خبر کر دے گا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آئندہ پھر فاسق نسلیں پیچھے چھوڑ دیں۔ اس لیے سب سے پہلی فکر اپنی کریں، اولاد کی باری تو بعد میں آئے گی۔ اگر آپ کے رجحانات درست ہیں، اگر آپ کا اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق ہے، اگر آپ خدا کو نہیں بھولے، تو پھر آپ کے دل خدا کے نور سے بھرے رہیں گے اور ان پر بدی غالب نہیں آ سکتی۔ خدا کا ذکر کرنے والی قوموں پر غیر اللہ کو غلبہ نصیب نہیں ہوتا۔